وقت کو برباد کرنے والوں، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دیا ہے، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو فضول برباد نہ کرو، ورنہ موت کی بات پچھتانا ہوگا۔ موت کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا اللہ اکبر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ اکبر جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یہ تیسرا گروپ ہے، یہ تیسرا ٹولہ ہے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی جیسے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بچھو اور آگ دہک رہی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرف پیٹ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے پوری اور پھر کوئی پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی چوری کر لے جاتا ہے، مال ڈوب جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا جو پوری زکوٰۃ اللہ کے لیے نکال دے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھے گروپ کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوتھا گروپ قبر سے نکلے گا اس کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا اور خون لے کر کے وہ نکلے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا جن کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، وہ ان کے منہ سے خون بہ رہا ہو۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید وعدہ خلافی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ دیکھیں حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور منافق وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ کتنے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں، پیر سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں۔ آئیے وعدے کی وفا کے حوالے سے ایک حدیث سنے کی روایت سے۔ اللہ اکبر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار گئے۔ بازار جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا یہاں رکو میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کہا رکو ابھی آتا ہوں، اور آقا نے اس سے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں ٹھہروں گا، یہیں رکوں گا۔ اور اس کے بعد وہ شخص گیا اور جا کر کے بھول گیا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا وعدہ لے کر آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں، اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں رکوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے۔ اس نے پوچھا آپ یہاں؟ فرمایا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں رکا رہوں گا، اسی لیے میں یہاں رکا رہا۔ اور پھر میرے آقا نے نہ اس سے لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ اس کو ڈانٹا، بلکہ صرف ایک جملہ کہا اے شخص تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا وعدے کا وفا کرنا تھا۔ جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی واقعہ اس شخص کے ایمان لانے کا سبب بن گیا کہ جو شخص انسان سے کیا ہوا وعدہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ تو جو وعدے کے خلاف کرے، آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی، محبت کی بات کی، افیئر کی بات کی، رشتے کی بات کی، اور پھر کہا تیرے ساتھ شادی کریں گے، اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا، اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی، سارا کھیل کود کر لیا، اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا، پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا، پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے، پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی، اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی۔ اللہ اکبر، اب اس کا شباب لوٹ کر اس میں عیب نکال کر اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے، دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتا، تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی، کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے، کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے، کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں جان بوجھ کر کے کسی کی آبرو کے ساتھ سودا
पर्दा करने वालों सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर किसी ने किसी चिड़िया से भी खेलकर उसकी जिंदगी को खत्म किया होगा, किसी ने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, ना खाने की हाजत थी, ना शरई कोई मामला था, सिर्फ अपने नफ्स के लिए चिड़िया से खेला और उसको मार डाला, खेलते खेलते उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। आका फरमाते हैं वो मरी हुई चिड़िया जिसकी जिंदगी से तुमने खिलवाड़ किया था, जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह की अदालत में फरियाद करेगी, मौला आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, मौला मुझे अदल चाहिए, इस शख्स ने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया था। आका फरमाते हैं उस नन्ही सी चिड़िया की शिकायत बिजली की घन गरज की तरह होगी, जैसे बिजली कड़कती है वैसे नन्ही सी चिड़िया की आवाज में घन गरज होगी, और जिसकी शिकायत चिड़िया कर रही होगी उसका हाल ये होगा, वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, और फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा जिसने चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ किया आज उसकी नेकियां नहीं देखी जाएगी, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाए। आपसे पूछना चाहता हूं, नफ्स के पुजारियों से पूछना चाहता हूं, नफसानी ख्वाहिशात में डूबे हुए इंसानों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा तो पहाड़ों जैसी नेकियां रद्द हो जाएगी और इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा। जिसने लड़कियों की जिंदगी से खेला होगा, आबरू से खेला होगा, उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के बंदो, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया के मजे और मस्ती सब कुछ नहीं है, ये दुनिया का ऐशो आराम सब कुछ नहीं है। उस दिन के बारे में डरो जिस दिन के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। उस दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, किसी में कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। उस दिन अपना क्या होगा? जिस दिन अंबिया की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा, उस दिन अपना क्या हाल होगा? इसलिए आज लोग लड़कियों की जिंदगी से तो खेलते हैं, खुद की बीवी का अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक दे दे, मारे पीटे। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, ये दुनिया है, यहाँ ऐश करने, आराम करने, जुल्म करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि अल्लाह तुम्हें आजमाए कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। उसके बाद अब ये आखिरी बात तस करूंगा, इसके बाद बात पूरी कर लेंगे, इसलिए कि वो 12 लोगों का जिक्र करने जाएंगे तो शायद रात के 3 बजेंगे, और मेरी आदत है इससे पहले कि लोग जिक्र इलाही से उकता जाए, हमें अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए। और लोग कहें चुप हो जाओ, इससे पहले हमें खुद ही चुप हो जाना चाहिए। ये आदाब महफिल भी है और ये शराफत की निशानी भी है। तो मैं इसी पे बात पूरी करूंगा, फिर किसी दिन मौका मिला इंशाल्लाह, या तो आजकल तो बयानात यूट्यूब पर आते ही रहते हैं, किसी भी जगह मुकम्मल हो जाएगी तो आप तक पहुंची जाएगी इंशाल्लाह। ये 5वीं बात है, लेकिन इसको ध्यान से सुनो, और ये आखिरी बात है आज की महफिल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5वां टोला जब कब्र से निकलेगा तो उनके जिस्म से मुर्दार की बदबू आएगी, मुर्दार की बदबू, और वो मुर्दार की बदबू लेकर के अपने कब्र से उठेंगे। साहबा ने पूछा हुजूर वो कौन होंगे? आका फरमाते वो लोग होंगे जो दुनिया में छुप छुप कर गुनाह करते, तन्हाई में गुनाह करते, पोशीदा तौर पे गुनाह करते, लोगों के सामने नेकियां और तन्हाई में गुनाह। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है जो लोगों के सामने नेकी करके तन्हाई में गुनाह करें, मैं उनके साथ ऐलाने जंग करता हूं। और दूसरी हदीस में आता है कि हबाअम मंसूरा की तफसीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, आका फरमाते हैं साहबा ने पूछा हुजूर ये हबाअम मंसूरा का मतलब क्या है? कि अल्लाह उनकी नेकियों को जर्रे की तरह बिखेर देगा। तो आका फरमाते हैं जो तन्हाइयों में गुनाह करते थे अल्लाह उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगा जैसे रोजोन के जर्रात होते हैं।
جو صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں، اتنے باریک کر دے گا اللہ، یعنی اتنی بے وقت ہو جائے گی ان کی نیکیاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کر دے گا، ان کی نیکی کوئی کام کی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو رد فرمائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں حضرت زید ایک بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں قبرستان گیا، جب قبرستان پہنچا تو ایک درخت کو ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کروں۔ ایسے ہی میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا، میری آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، کسی کے اجلے لباس ہیں، کسی کے میلے لباس ہیں، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا جب وہ اس کی قبر سے اٹھا، اس کی قبر سے تو ایک آسمان سے آگ کی چین زنجیر آئی اور اس کے حلق میں ڈالی گئی، اور وہ اس کے حلق سے گزرتے ہوئے پیٹ، اور پیٹ کے بعد پھر نیچے کے مقام سے وہ زنجیر نکل گئی، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور چیختے چلاتے کہتا تھا مجھ پر یہ کیا عذاب ہو رہا ہے، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا، کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا، کیا میں نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں نے عمرے نہیں کیے تھے، کیا میں نے صدقہ نہیں دیا تھا، کیا میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، کیا میں فلاں نیک کام نہیں کرتا تھا۔ غرض کہ وہ اپنی ساری نیکیوں کو گنائے گا گنائے گا گنائے گا، اس کا مطلب وہ گنہگار نہیں تھا، وہ نیکوکار تھا، اس لیے وہ وہاں بھی نیکیوں کو گنائے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں جب وہ اپنی نیکیوں کو گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی بندے تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں اور تنہائی میں ہوتا تھا تب تو گناہ کرتا تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، تو جس نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر رات کی تنہائیوں میں چار دیواری میں کیا دیکھتے ہو؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، وہ گندی فلمیں، وہ گندے مناظر، وہ گندی تصویریں رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں، قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی، اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، ایک ہی سہارا ہے، اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا، ان کو ناراض کر دیا تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا دل دکھتا ہے، کوئی گناہ کرو دل حضور کا دکھتا ہے۔ اب آپ کو سے پوچھتا ہوں چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، کسی عورت پر بد نظری کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، مسجدوں کو ویران کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، نمازوں میں سستی کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، کسی مومن کو گالی دیتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے۔ اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤ گے اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچو گے، اللہ نہ کرے اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر کے یہ کہا او منافق جھوٹے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا، میرے دل کو دکھاتا تھا، میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ بتاؤ بھائیو جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمنہ کے لال کا سہارا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت ہوگی۔ اگر وہ بھی منہ پھیر لیں، حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے لیکن ان کی مزاج کی نزاکت بے چین بھی کرتی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ میرے آقا کی غیرت بہت نازک ہے، کتنی نازک ہے اتنا اندازہ کر لے۔ ایک بار ام المومنین نے اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر کے یہ فرمایا کہ ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، محبوبہ محبوب رب العالمین اگر دیواروں پہ پردے لٹکا دے تو وہاں سے غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا جاتا ہے۔ اتنے جرائم کر کے، اتنے بڑے مجرم بن کے حضور کے دربار میں کھڑے رہیں گے، اللہ اکبر۔ اگر ان کی غیرت کی نزاکت نے منہ پھیر لیا کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک
گے، اس لیے آج ان کو مناؤ، آج ان کو راضی کرو، آج ان کی بارگاہ میں معافی مانگو، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔